61 سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 28۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ ألم تر إلى الذين بدلوا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے تبدیل کر دیا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو کفر سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتار دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم یعنی جہنم میں، یصلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شرکاء، لیضلوا عن سبیلہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ قل تمتعوا، آپ فرما دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو چند دن، فإن مصیرکم الی النار، یقیناً تمہارا پلٹ کے جانا ہے جہنم کی آگ کی طرف۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی الگ الگ مثال بیان فرمائی۔ کلمہ طیبہ کو اللہ پاک نے مثال دی ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ جس کی جڑ مضبوط، تنا مضبوط اور جس کا پھل کارآمد، اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی اللہ پاک نے ایک بدبودار اور گندے درخت کے ساتھ جس کی جڑ بھی پائیدار نہیں، جس کا تنا بھی قائم نہیں اور جس کا پھل بھی قابل استعمال نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ یہ ہر انسان کو ہی اللہ نصیب فرماتے ہیں، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ انسان خود اس کلمہ طیبہ کو اپنے خواہشات کی بنا پر، ماحول کی بنا پر، اپنی سوسائٹی کی بنیاد پر اس کلمہ طیبہ کو، اس اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ سارے کے سارے بچے علی الفطرہ، فطرت اسلامی پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پہ اللہ پاک ان کو پیدا کرتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فرمایا کہ پھر اس کے والدین یعنی اس بچے کا ماحول اور اس کی سوسائٹی اس کو یا یہودی بنا دیتی ہے، یا عیسائی بنا دیتی ہے، یا مجوسی بنا دیتی ہے، یا کسی اور مذہب اور مسلک کی طرف دھکیل دیتی، ورنہ در حقیقت ہر بچے کی پیدائش وہ ابتداءً فطرت اسلام پہ ہی ہوتی۔ تو گویا اس نے جوں وہ بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، بجائے اس کے کہ اپنی اس فطرت سلیمہ کو قائم رکھتا،
اور اس عقل سلیم کی بنیاد پر اللہ کی توحید کا قائل ہوتا اس نے فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیا، توحید کو چھوڑ دیا، شرک کو اپنا لیا، تو گویا اس نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ اسی کو فرمایا لم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ اللہ نے تو نعمت دی، توحید ان کے دل میں بسائی، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، لیکن انہوں نے اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کر کے کفر کے ساتھ بدل لیا۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ پاک کسی کو بھی کوئی بھی نعمت عطا کرے اور وہ نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے، حق ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرے اور اس قدر ناشکرہ بن جائے کہ وہ کفر تک پہنچ جائے، تو وہ لوگ بھی سب اس کا مصداق ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے آنکھ کا دیکھنا جس کو رؤیت بصری کہتے ہیں، اور ایک ہے علم میں آنا، کسی بات کا جان لینا جس کو رؤیت علمی کہتے ہیں۔ یہاں اس سے رؤیت سے مراد رؤیت علمی ہے کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دی۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل مکہ ہے، قریش مکہ، سرداران قریش ہے۔ اللہ پاک نے ان کو نعمت توحید عطا کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، نعمت قرآن عطا کی کہ سب سے پہلے وحی الہی انہی لوگوں کے پاس پہنچی، لیکن انہوں نے اللہ کے ان دونوں انعامات کی قدر نہیں کی، اس کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں اللہ رب العزت کی دو نعمتیں ہیں، اور وہ ایک اللہ کا پاک کلام قرآن کریم ہے، اور دوسری اللہ کا پاک حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو نعمتیں پوری کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کے نعمتیں، اور سب سے پہلے یہ انعامات اللہ پاک نے اہل مکہ کو عطا فرمائے، براہ راست اللہ نے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس آئے، قرآن پاک سب سے پہلے ان کے پاس آئے، لیکن عمومی طور پر اہل مکہ نے ان دونوں نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اس کی قدر نہیں کی، نہ شکری کی۔ اللہ پاک انہی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور فرمایا کہ اپنی قوم کو اتارا انہوں نے ہلاکت کے گھر میں۔ احلو یعنی وہ سرداران قریش اس قدر غلط قسم کے رہنما تھے کہ خود تو ڈوبے ہی اپنی قوم کو بھی لے ڈوبے۔ انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قوم کو اکسایا اور اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، خود بھی مرے اور اپنی قوم کو بھی دار البوار ہلاکت کے گھر کا مستحق بنا دیا۔ جہنم، اور وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی جہنم کا مستحق بنا دیا۔ فرمایا یصلونھا وبئس القرار، وہی لوگ اس جہنم میں داخل ہوں گے اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ۔ میرے عزیز دوستو، جس جہنم کو پیدا کرنے والا اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ کتنا برا ہوگا، کتنا خوفناک اور وحشتناک ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا۔ انداد ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں کسی ساتھی اور پارٹنر کو، شریک کو۔ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دے دیا، حالانکہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ، اور ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ کوئی مالک ہونے میں اس کے ساتھ پارٹنر نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا اکیلا پالنے والا ہے، پالنے میں اس کے ساتھ کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ ایک طرف وہ اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، ایک معمولی سے مچھر سے لے کر جبرائیل امین علیہ السلام تک ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اور ایک طرف وہ لوگ جو خود بھی بنے ہوئے ہیں، خود بھی بنے ہوئے ہیں، وہ کسی چیز کو بنا نہیں سکتے، بلکہ اللہ پاک فرماتے بنانا تو دور کی بات، ایک مکھی ان کے کھانے میں سے، ان کے نذرانے میں سے، ان کے چڑھاوے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، ان کے اندر ہمت نہیں مکھی سے وہ چیز ہی واپس لے لے۔ ایک طرف یہ کمزور اور بودھے لوگ ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں، اور ایک طرف خلاق عالم پوری کائنات کا مالک تمام طاقتوں کے ساتھ۔ ذرا سوچو تو صحیح، فیصلہ کیا کرتے، کس کو کس کے ساتھ ملا رہے؟ فرمایا ان ظالموں نے اللہ کی توحید چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے پوچھا طلب کے لیے کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ الا ادلکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی کروں؟ تو صحابہ نے طلب کا اظہار کیا، جی ضرور ارشاد فرمائے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا ان تجعل للہ ندک وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تجھے بغیر کسی کی مشاورت اور معاونت کے پیدا کیا تو اسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس کائنات پہ میرے عزیز دوستو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے کہ پوری کائنات میں نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا، بگڑی بنانے والا ماننا، عزت و ذلت کا مالک ماننا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ کوئی شرک کے سینگ نہیں ہوتے۔ انسان ایک کام کے اندر یہ سمجھے کہ فلاں مجھے نفع دے گا، فلاں مجھے بچائے گا۔ آج کتنے کام ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے، اچھا خوبصورت گھر بنایا اور اس کے اوپر کالی ہانڈی مودی مار دی، کس لیے؟ یہ مجھے نقصان سے بچائے۔ نقصان سے کالی ہانڈی نے بچانا ہے یا اللہ نے بچانا ہے؟ اچھی گاڑی لے لی اور اس کے آگے جو ہے جوتا لٹکا دیا، کس لیے؟ کہ یہ جوتا نقصان سے بچائے گا، اس کو نظر نہ لگ جائے۔ بھائی اگر گاڑی کو نظر لگ سکتی ہے تو گاڑی والے کو بھی نظر لگ سکتی ہے، پھر ایک لتر چھوٹا سا گلے میں اپنے بھی پہن تو خود کو نہ نظر لگ جائے۔ تو عجیب قسم کی حماقتیں معاشرے کے اندر۔ میرے عزیز دوستو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے بیٹے یہ بات یاد رکھ، اگر ساری امت بھی جمع ہو جائے
وَلَوِ اجْتَمَعُوا، ساری امت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور تجھے نقصان دینا چاہے، لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کوئی تیرا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی سے کیا گھبرانا، کسی سے کیا ڈرنا، جب سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا یہی اللہ کی نعمت کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے محترم بھائیوں، ہمیں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس پہ رہنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور اسی کا نام لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس نعمت خداوندی کو بدل کر وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیا۔ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ، کسی اور آستانے اور چوکھٹ پہ سر جھکائے پڑا ہوا ہے، اور کسی نے جو ہے بڑی طاقتوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے، یورپ کے بغیر نہیں چل سکتے، ان کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔ یہ سارے میرے عزیز دوستو شرکیہ خیالات ہیں، اور ہمیں ان سب سے بچنا، ان سب سے ہمیں بچنا، اور اس پہ یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ فرمایا ان لوگوں نے خود بھی یہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو شریک بنا کے ان کے پیچھے لگا کے لیضلوا عن سبیلہ، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دیا۔ آج ایسے خیالات بن گئے کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے بھائی سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا تو اس کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسے پھس پھسی بات ہے۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو اس کائنات میں سب سے بڑا یقین یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے شریک بنائے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے غلط چیزوں کے پیچھے لگا دیا، درباروں کے پیچھے لگا دیا، مزاروں کے پیچھے لگا دیا۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، جن کی ساری زندگی کی تعلیمات توحید کی ہے، ساری زندگی توحید کی تعلیمات دیتے رہے، آج میرے عزیز دوستو انہی کی قبور کو، انہی کے مزارات کو شرک کا گڑھ بنا لیا گیا، اور وہاں سجدے ہو رہے، اور وہاں سے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے لوگ وہاں گرے پڑے۔ سب سے بڑا دربار جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ مسجد ہے، اور آج مسجد کی رونق دیکھ لیں اور کسی دربار کی، مزار کی رونق دیکھ لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ قوم کس طرف جا رہی ہے، کس تباہی پہ گری ہوئی ہے۔ جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے وہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کسی کو بتائے کہ بھائی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو تیرا مسئلہ حل ہوگا، سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور اس سے کہو کہ فلاں بابا جی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے یہ نذرانہ پیش کرو تو فوراً تیار۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو لوگوں کو گمراہی پہ لگایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ اب سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ اگر اس قدر یہ خوفناک اور غلط چیز ہے تو اللہ پاک فوری گرفت کیوں نہیں کرتے، پکڑ کیوں نہیں آتی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب ان سے کہو تمتعوا، موجے کر لے چند دے۔ تمتع متاع سے ہے جس کا معنی کسی چیز سے فائدہ اٹھا لینا، کسی کو سامان کو برت لینا، استعمال کر لینا۔ اللہ پاک فرماتے ان سے کہو چند دن استعمال کر لے، موجے کر لے، مہلت ملی ہوئی ہے فائدہ اٹھا لے۔
میرے دوستوں ساری کی ساری دنیا اللہ پاک نے اس کو کیا فرمایا؟ کل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا۔ کل میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ خبر چل رہی تھی، شاید میڈیا نے بھی دکھائی ہو کہ کسی پاکستانی شہری نے، ہم رونا روتے ہیں مہنگائیوں کے اور پتہ نہیں کیا کیا رونے روتے ہیں، اور یہاں عیاشیوں کا یہ حال ہے۔ 18 کروڑ کی گاڑی منگوائی، 18 کروڑ کی، جو 18 قیراط سونے کی بنی ہوئی گاڑی ہے۔ اب وہ چلے گی کہاں؟ پاکستان کی ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ، صرف شو بازی کے لیے۔ اب سونے کی گاڑیاں منگوائی جا رہی۔ یہ سارا کچھ مل کر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، آخرت بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، صرف جیسے ٹیشو پیپر استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ساری دنیا برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ تو فرمایا دنیا کا بہترین سامان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان وہ نیک خاتون ہے، اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ یہ فرمایا ساری کی ساری دنیا کی حقیقت ہے، تو ان سے کہو تمتعو، چند دن موجے مارنی مار لو، فائدے اٹھانے اٹھا لو، برت لو اللہ کی چیزیں، اور جس کو اللہ کا ساجد شریک بنانا ہے بنا لو۔ اگر اسی شرک پر مر گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فإن مصيركم إلى النار، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ کے بندوں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں توحید اپنانی چاہیے، ایک اللہ کی طرف آنا چاہیے، اور یہ یقین بنانا چاہیے کہ ہمارے تمام مسئلوں کا حل صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اسی توحید پہ اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور اسی توحید پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر بھی توحید والوں کے ساتھ فرمائے۔ انہی توحید والوں کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔